بہت دنوں کی بات ہے، یورپ کے مشہور ملک اسپین کے ایک شہر قرطبہ میں عثمان نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس زمانے میں اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ اندلس کہلاتا تھا۔ عثمان غریب ضرور تھا لیکن خدا نے اسے عقل کی بہت دولت دی تھی۔ عقل خدا کا نور ہے، اسی سے ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ نور ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ عثمان بہت نیک اور شریف تھا، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا، اپنے لباس اور بدن کو ہمیشہ پاک رکھتا، اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پوری محنت کرتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوتا تھا۔ عثمان کو خدا نے ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام جعفر تھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے باپ کی طرح بہت عقل مند تھا۔ وہ روزانہ پابندی سے مدرسے جاتا تھا اور اس کے استاد جو سبق پڑھاتے اسے بہت محنت سے یاد کرتا تھا۔ جعفر نے علم حاصل کرنے کی طرف پوری توجہ دی تو اللہ نے بھی اس کی مدد فرمائی اور وہ نوجوانی ہی میں بہت بڑا عالم بن گیا۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ملک اندلس کے بارے میں چند باتیں بتا دیں۔ اندلس کو، جسے اب اسپین کہتے ہیں، آج سے 1300 سال پہلے مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا اور یہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ اس کے بعد صدیوں تک مسلمان یہاں حکومت کرتے رہے اور انہوں نے اس ملک کو ایسی ترقی دی کہ یہ یورپ کا سب سے امیر اور خوشحال ملک بن گیا۔ مسلمانوں نے یہاں نئے شہر بسائے، شاندار عمارتیں بنائیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ علم کو ترقی دینے کے لیے سینکڑوں مدرسے اور کالج قائم کیے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس زمانے میں جعفر تعلیم حاصل کر رہا تھا اس کے وطن کے کیا حالات تھے۔ اب اس سے آگے کی کہانی سنیے۔ جب جعفر تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوا تو اس وقت اندلس پر خاندان بنی امیہ کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ کوئی قابل اور شریف نوجوان ملے تو اسے حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر کرے۔ حکم کو جعفر کی قابلیت اور شرافت کا علم ہوا تو اس نے فوراً اسے ایک اچھے عہدے پر فائز کر دیا، اور پھر یہ غریب نوجوان اپنی دیانتداری اور قابلیت کی مدد سے ترقی ہی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ چند سال بعد وزیر اعظم بن گیا۔ جعفر کو یہ شان و شوکت علم کی برکت اور ان اچھی عادتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی جنہیں اس نے شروع سے اپنایا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ بڑا عہدہ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اسی طریقے پر قائم رہتا، لیکن وزیر اعظم بن کر اس کا مزاج بدل گیا۔ اس بہت بڑی برائی کے علاوہ جسے غرور کہا جاتا ہے، جعفر کے دل میں ایک اور برائی یہ پیدا ہو گئی کہ وہ لالچی اور خود غرض بن گیا۔ ہر وقت اس خیال میں رہنے لگا کہ جس طرح بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنی چاہیے۔ ایک دن ایک شخص نے وزیر اعظم کو یہ درخواست پیش کی کہ قاضی صاحب نے میرے مقدمے کا فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں اور قاضی نے رشوت لے کر مجھے سزا دے دی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک امیر آدمی نے قاضی کو رشوت دے کر اس بے گناہ شخص کو سزا دلوا دی تھی۔ اب وہی امیر آدمی وزیر اعظم جعفر سے بھی ملا اور اس کے سامنے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی رکھ کر کہا، اگر آپ ملزم کو سزا معاف نہ کریں اور اسے جیل خانے بھیج دیں تو یہ سب اشرفیاں آپ کی ہیں۔ اس نے بے انصافی کر کے اس غریب شخص کو مجرم مان لیا اور وہ سزا باقی رکھی جو رشوت لینے والے قاضی نے اسے دی تھی۔ جعفر نے اشرفیوں کی تھیلی دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس شخص کو یقین تھا کہ قاضی نے اس کے ساتھ جو بے انصافی کی ہے وزیر اعظم اسے دور کر دے گا اور اس کی سزا معاف کر کے گھر جانے کی اجازت دے دے گا۔ بے ایمان اور لالچی قاضی کی طرح وزیر اعظم نے بھی اس کے ساتھ بے انصافی کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے خدا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ایک ظالم نے دولت کی طاقت سے مجھے مجرم ثابت کر دیا ہے۔ میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، اصل فیصلہ تیرے ہاتھ ہے۔ تو انصاف کر اور اس بے ایمان رشوت خور وزیر اعظم کو ایسی سزا دے کہ دیکھنے والوں کو سبق حاصل ہو اور انہیں یہ یقین آ جائے کہ دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرنے والے ضرور سزا پاتے ہیں۔ جعفر نے اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو غصے میں بھر گیا اور چلا کر بولا، اس نالائق کو جیل خانے کی اس اندھیر کوٹری میں بند کر دو جس میں دوپہر کے وقت بھی روشنی کی کرن نہیں جاتی۔ وزیر اعظم کا یہ حکم سنتے ہی سپاہیوں نے ملزم کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے جیل خانے کی طرف لے گئے۔
ملزم نے جاتے جاتے اونچی آواز میں کہا، اے بے ایمان شخص، تو کان کھول کر سن لے، میں جب تک زندہ رہوں گا تجھے بد دعائیں دیتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا خدا تجھے اس گناہ کی سزا ضرور دے گا۔ وزیر اعظم نے غصے سے کہا، یہ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے خدا اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص برائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہی ہوتی جاتی ہے، وہ ایسا نڈر ہو جاتا ہے کہ برائی کرتے ہوئے ذرا نہیں گھبراتا۔ وزیر اعظم جعفر کا بھی یہی حال ہوا۔ رشوت لینے میں وہ ایسا نڈر ہو گیا کہ جو بھی اس کی مٹھی گرم کر دیتا وہ مقدمے کا فیصلہ اسی کے حق میں کر دیتا۔ وہ مغرور بھی ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے دل سے بادشاہ کا ادب بھی نکل گیا۔ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا تو یہ شیخی ضرور بھگاڑتا کہ بادشاہ تو نام کا بادشاہ ہے، حکومت کا سارا کام تو ہم چلا رہے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ برائی 7 پردوں میں بھی چھپ کر کی جائے پھر بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ کم سمجھ وزیر اعظم تو کھلم کھلا گناہ کر رہا تھا۔ ہوتے ہوتے آخر اس کی ان برائیوں کا حال بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا۔ جعفر کے دشمنوں نے جب بادشاہ کو یہ بتایا کہ وزیر اعظم سچائی کے راستے سے ہٹ گیا ہے، کھلم کھلا رشوت لیتا ہے اور حضور کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس نے فوراً ہی ان باتوں پر یقین نہ کر لیا، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی چھان بین کریں گے اور اگر وزیر اعظم سچ مچ ایسا ہی ہوا تو اسے سزا ضرور دیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد بادشاہ نے بہت سے جاسوسوں کو مقرر کر دیا کہ وہ جعفر کی 24 گھنٹے نگرانی کریں اور یہ معلوم کریں کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کے پاس کتنی جائیداد تھی اور اب کتنی ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت وزیر اعظم شیخی بگاڑ رہا ہو اور ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہو ہمیں اطلاع دی جائے۔ بادشاہ کا یہ حکم پاتے ہی شاہی جاسوسوں نے وزیر اعظم کے بارے میں چھان بین شروع کر دی، اور بڑی آسانی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس نے تو لالچ میں اندھا ہو کر لوٹ مچا رکھی ہے، رشوت لیے بغیر کسی مقدمے کا فیصلہ کرتا ہی نہیں اور یوں حرام کا مال اکٹھا کر کے بہت امیر بن گیا ہے۔ ایک دن جعفر اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا بادشاہ کو برا بلا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ بھیس بدل کر وہاں پہنچ گیا اور ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لیں۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس برے آدمی کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اسی وقت وزیر اعظم کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وزیر اعظم جعفر کو قید خانے کی اندھیری کوٹری میں کئی مہینے گزر چکے تھے۔ وہ رات دن روتا رہتا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے شاندار محل اور اس دولت کا خیال آتا تھا جو اس نے بے ایمانی سے اکٹھی کی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش ایک دفعہ مجھے معافی مل جائے اور میں پہلے کی طرح ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، لیکن اب اس کی یہ آرزو کس طرح پوری ہو سکتی تھی؟ اس نے تو خدا جانے کتنے ہی بے گناہوں کو رلایا اور ستایا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، جعفر اپنی اندھیری کوٹری میں گیلی زمین پر پڑا آنسو بہا رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی، اے ناسمجھ انسان، اب کیوں آنسو بہاتا ہے؟ کیا اللہ پاک نے تجھ پر یہ مہربانی نہیں کی تھی کہ ایک معمولی آدمی سے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا؟ اگر تو پہلے کی طرح شریف اور نیک رہتا تو تیرا رتبہ اور بڑھتا، لیکن تو نے ناشکری کی، نیکی کا راستہ چھوڑ کر لالچی اور بے انصاف بن گیا۔ اب تو چاہے کتنے بھی آنسو بہائے تیری خطا معاف نہ ہوگی، تجھے تیرے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اس بے گناہ شخص کی دعا قبول کر لی جسے تو نے رشوت لے کر قید کرا دیا تھا۔ جعفر نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ آواز تو غیب سے آئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب جیتے جی اس کال کوٹری سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ جعفر کو قید خانے بھجوا کر بادشاہ نے اس قاضی کو بھی قید کر دیا جو رشوت لے کر مقدموں کے غلط فیصلے کرتا تھا، اور ان کی جگہ نیا وزیر اعظم اور نیا قاضی مقرر کر دیا۔ بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ جعفر بہت برا آدمی ہے اور اس نے بے گناہوں کو بہت ستایا ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام نے انصاف کے جو اعلیٰ اصول مقرر کیے ہیں ان کے مطابق یہ بات ضروری تھی کہ جعفر کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے۔ نئے قاضی نے مقدمے کی تاریخ مقرر کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جعفر کو قید خانے سے نکال کر عدالت میں پیش کریں۔ پولیس کے سپاہی جعفر کو لینے کے لیے قید خانے کی کوٹری میں پہنچے تو وہ سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اٹھ نہ سکا، لڑکھڑا کر رہ گیا۔
سپاہیوں نے زنجیر کو زور سے جھٹکا دے کر کہا، مکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سیدھی طرح اٹھ کر ہمارے ساتھ چل، آج قاضی صاحب کی عدالت میں تیرا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ سن کر جعفر نے پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اب بھی نہ اٹھ سکا۔ سپاہیوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی کو دیکھتے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ قاضی نے پوچھا، اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ جعفر نے جواب دیا، شاید آپ کو معلوم نہیں، کچھ دن پہلے میں اس ملک کا وزیر اعظم تھا لیکن آج زنجیروں میں بندھا ہوا ایک بے بس قیدی ہوں۔ نیا قاضی جعفر کے حالات سے واقف تھا۔ اس نے کہا، کیا تیرے خیال میں اللہ پاک نے تیرے ساتھ بے انصافی کی ہے کہ تجھے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر قیدی بنا دیا ہے؟ جعفر دکھ بھری آواز میں بولا، ہرگز نہیں، میں یہ خیال نہیں کرتا، میرا یہ حال میرے برے کاموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب میں نیکی کے راستے پر چلتا تھا تو اللہ پاک نے مجھے خاک سے اٹھا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کی راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں غرور پیدا ہو گیا اور میں یہ خیال کرنے لگا کہ مجھے جو اونچا عہدہ ملا ہے وہ میری قابلیت اور عقل مندی کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ میں لالچی بھی بن گیا اور میں نے رشوت لینی شروع کر دی۔ اگر میں ان برائیوں کو نہ اپناتا تو خدا میرا رتبہ اور… قاضی نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، جب کوئی شخص نیکی کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ پاک اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے، اور جب کوئی برا بن جاتا ہے تو خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنی نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے۔ جعفر نے یہ سن کر سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بہت ہی کچھ دیر اسی طرح سر جھکائے کھڑا رہا اور پھر بولا، قاضی صاحب، یہ بات تو سچ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ نیک رہنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوں، اور میں نے یہ ارادہ بھی کر لیا ہے کہ اگر سزا سے بچ جاؤں تو ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلوں گا۔ قاضی نے کہا، یہ خیال بہت اچھا ہے، لیکن جب تک وہ لوگ تجھے معافی نہ دیں جنہیں تو نے ستایا ہے، اللہ پاک تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر تو کسی ایسے آدمی کو جانتا ہے جسے تیری بے انصافی کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی ہو اور تیرے خیال میں اسی کی بد دعا کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہو تو اس سے معافی مانگ۔ اگر وہ تجھے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے تیری مصیبت کم ہو جائے۔ جعفر نے کہا، ہاں، ایک ایسے آدمی کو میں تو جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے اسی کی بد دعا نے مجھے تباہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس قیدی کا نام بتایا جس نے قید خانے جاتے ہوئے اسے بد دعا دی تھی۔ قاضی نے وعدہ کیا کہ اس قیدی کو بلوا کر جعفر سے ملوا دے گا، اور اگر قیدی نے معافی دے دی تو وہ بادشاہ اور وزیر اعظم سے سفارش کرے گا کہ جعفر کی سزا معاف کر دی جائے۔ دوسرے دن قاضی نے اس قیدی کو بلوایا اور جعفر نے بہت عاجزی سے اس سے معافی مانگی، لیکن اس قیدی نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیرتے ہوئے کہا، میں تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گا، تو نے بے انصافی کر کے میرے دشمن کو خوش کیا اور میری زندگی تباہ کر دی۔ جعفر نے قیدی کی بہت منتیں کی، قاضی نے بھی اس کی سفارش کی لیکن اس نے معافی نہ دی۔ قاضی نے قیدی کو یہ کہہ کر قید خانے بھجوا دیا کہ ہم تمہارا مقدمہ پھر سنیں گے اور اگر تم بے گناہ ثابت ہو گئے تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس کے بعد جعفر کا مقدمہ شروع ہوا۔ اس نے جو گناہ کیے تھے ان کے بہت سے ثبوت تھے۔ جن جن لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا تھا ان سب نے عدالت میں حاضر ہو کر اس کے خلاف گواہی دی، اور یوں آسانی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایک لالچی، خود غرض اور غرور کرنے والا آدمی ہے، اور اس نے بہت بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے گناہ گار ثابت ہونے کے بعد قاضی نے اسے جیل خانے بھیج دیا اور حکم دیا کہ قید کے زمانے میں اس سے سخت محنت کے کام لیے جائیں اور اسے معمولی قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے۔ جعفر قید کاٹ کر آزاد ہوا تو وہ ایک کمزور اور بے سہارا بوڑھا تھا۔ اب نہ اس کا کوئی گھر تھا اور نہ کوئی دوست یا رشتہ دار جو اس کی مدد کرتا۔ شہر قرطبہ کی سڑکوں پر وہ اس طرح پھرتا تھا کہ پھٹے پرانے میلے کمینے کپڑے اس کے جسم پر ہوتے تھے اور بھیک کا پیالہ ہاتھ میں۔ کوئی ترس کھا کر کچھ دے دیتا تو پیٹ بھر لیتا، ورنہ یوں ہی بھوکا پیاسا کسی کونے کھدرے میں پڑ کر سو جاتا۔ کہا جاتا ہے یہ بے کس بوڑھا جو کسی زمانے میں اسی شہر کے ایک شاندار محل میں عزت اور آرام سے رہتا تھا اور وزیر اعظم کی حیثیت سے ملک پر حکومت کرتا تھا، کتنے ہی دن در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔
جو لوگ اسے جانتے تھے وہ اس پر ترس کھانے کی جگہ اس سے نفرت کرتے اور کہتے کہ ظالم بوڑھے، تو جو تکلیف اٹھا رہا ہے وہ تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر تو لالچی اور مغرور بن کر اللہ کے بے گناہ بندوں کو نہ ستاتا تو اس طرح ذلیل نہ ہوتا۔ جعفر یہ باتیں سنتا تو آنسو بہاتے ہوئے کہتا کہ ہاں بھائی، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اسی طرح کافی عرصہ تکلیفیں اور ذلت اٹھا کر اس کا انتقال ہوا تو اسے کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ لوگوں نے اسے پھٹے پرانے اور میلے کمینے چوغے میں لپیٹ کر ایک گھڑے میں دبا دیا، اور یوں اس کی ذات نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے بلکہ بعد کے زمانوں کے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا باعث بن گئی۔ آپ نے جو کہانی سنی وہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص اچھی عادتوں کو اپنائے اور اپنی حالت سدھارنے کے لیے سچے دل سے کوشش کرے تو اللہ پاک ضرور اسے کامیاب کرتا ہے اور وہ بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی مغرور ہو جائے اور بری عادتوں کو اپنا لے تو اس کی کامیابی پھر ناکامی میں بدل جاتی ہے، جس طرح جعفر وزیر اعظم کے اونچے عہدے سے گر کر ایک ذلیل قیدی اور بے آسرا فقیر بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ پاک اپنی خاص مہربانی سے کسی کو اونچا عہدہ یا طاقت دے تو اسے غریبوں اور کمزوروں کو ستانا نہیں چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کمزور اور غریب لوگ طاقتوروں سے بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن جب وہ بد دعا دیتے اور اپنے خدا کو پکارتے ہیں تو طاقتور سے طاقتور شخص بھی تباہی سے نہیں بچ سکتا، جیسے کہ جعفر ایک بے گناہ کی بد دعا کے اثر سے تباہ ہوا۔ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نیکی اور بھلائی کی باتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور معمولی برائی سے بھی اس طرح بچنا چاہیے جیسے وہ آگ ہے جو ہمارا سب کچھ جلا کر خاک کر دے گی۔ ان دو باتوں کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی غریبوں اور کمزوروں کو ستانا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ غریب اور کمزور نظر آتے ہیں ان کا خدا کمزور نہیں ہے۔ فائدے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچا کر اور خوش کر کے دعائیں لیتے ہیں۔ غریبوں کو ستا کر بد دعائیں لینے والے ضرور نقصان اٹھاتے ہیں۔